بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ طالبان کی جنگی حکمت عملی سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ اور تاریخ کے تناظر میں ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے اس ویلاگ میں۔ ناظرین، یہ تو بھی اظہر من الشمس ہے کہ طالبان نے دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ کو اور دنیا کے سب سے بڑے جو ملٹری جینیسز تھے ان کو شکست دی ہے، اور اس شکست کے اندر جہاں طالبان کا اللہ تعالیٰ پہ توکل تھا، جہاں وہ بہت بڑے مسلمان تھے، جہاں ان کے اندر بہت زیادہ ہائی مورل گراؤنڈز تھیں کہ ان کے ملک کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، جہاں وہ ہائیلی موٹیویٹڈ تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی نہ کوئی تو ایسی ملٹری اسٹریٹجی تھی کہ جس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ملٹری اسٹریٹجسٹس کو ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ دی ہے۔ آبویسلی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، اور جہاں تک بات آتی ہے کہ وہ اللہ کے توکل پہ لڑ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کے توکل پہ لڑ رہے تھے، اور اللہ کا توکل تو موجود تھا، لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے۔ ادھر آپ نے کوئی نہ کوئی موڈس اپرینڈی اپنانا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی میتھڈولوجی اپنانی ہوتی ہے، اور جو ملٹری سائنس ہے اس کے اندر جہاں تک بات ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی اگر نومیریکل اسٹرینتھ موجود ہے انیمی کے پاس، تو آپ نے اس کو کیسے اپنی سپیریئر فائر پاور سے، اپنی ملٹری ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی سے کیسے اوور کم کرنا ہے، یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے ملٹری وارفیئر اور ملٹری سائنس کے اندر۔ تو طالبان کے پاس کون سی ملٹری سائنس تھی، کون سی ایسی ٹیکنیک تھی کہ جس کو اپلائی کرتے ہوئے انہوں نے دنیا کی اتنی بڑی افواج کو شکست دی ہے؟ ناظرین، بات یہ ہے کہ جو سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کی مثالیں ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں بھی موجود ہے۔ اگر ابھی ہم بات کریں گے کہ طالبان کی جنگی حکمت عملی سے پاکستان کو کچھ سیکھ لینا چاہیے، تو اس میں کوئی ایسی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ جو کوئی اچھی چیز ہے ادھر سے وہ ہمیں لینی چاہیے، اور اچھی چیز کو اور امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ سیکھنے کی جہاں تک بات ہے، میں چھوٹی سی بات کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو جب وہ سیکیورٹی کر رہے تھے، ایز اے سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے، شیطان بار بار آتا تھا، شیطان نے ان کو ایک ٹیکٹکس دی کہ یہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو پھر محفوظ ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ سیکھ کسی سے بھی سکتے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جدھر سے بھی اس کو ملے وہ لے لیتا ہے۔ اطلب العلم ولو کان بالسین، کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے۔ تو یہ جو ملٹری وارفیئر ہے، ملٹری سائنس کا جو علم ہے، اگر یہ ہمیں طالبان سے کچھ مل جائے تو لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی فوج، یہ جو آفسرز ہیں جو فورن کورس پہ جاتے ہیں، انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، باہر سے بڑے بڑے کورسز کر کے آتے ہیں، اسٹاف کورسز کر کے آتے ہیں، یعنی سیکھنے ہی جاتے ہیں، اور کچھ دوسرے ملکوں کے آفسرز پاکستان میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح معاملہ یہ ہے کہ اگر سیکھنے کے لیے ادھر سے ہمیں کوئی اچھی چیز مل جائے اس گوریلا وارفیئر کے اندر، تو یہ اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے گوریلا وارفیئر کی، جب پاکستان کے اندر بھی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن سٹارٹ ہوا تھا تو انیشل ڈیز کے اندر پاکستان کو سکسیس نہیں مل رہی تھی، کیونکہ پاکستان کی آرمی جو تھی وہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں تھی۔ اس کی ساری جو تیاری تھی اور جو سارا کا سارا سٹرکچر تھا وہ کنونشنل وارفیئر کا تھا، کیونکہ ہمارا جو اینیمی تھا وہ بھارت تھا، اور بھارت کے ساتھ ہماری روایتی جنگ ہوتی رہی ہے، گوریلا وارفیئر تو ادھر تھی نہیں۔ تو اس لیے سٹارٹ کے اندر ہمیں مسئلہ آیا تھا۔ پھر جیسے جیسے پاکستان کی فوج سیکھتی گئی ہے اور انہوں نے لو انٹینسٹی LSE کے کورس کو اپنے ملٹری سلیبس کے اندر شامل کیا ہے، اور جتنے بھی ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا یہ ابھی حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی ٹروپس جاتے تھے، جو بھی یونٹس جاتی تھی آپریشنل ایریا میں، پہلے ان کو پری کے طور پہ ادھر تیاری کروائی جاتی تھی اور پھر بھیجا جاتا تھا۔ پھر ریزلٹس بہت اچھے آنا شروع ہو گئے تھے کہ جب لو انٹینسٹی کانفلکٹ کی تعلیم بھی دی گئی اور آپریشن ایریا میں بھیجنے سے پہلے تربیت بھی کی گئی، تو ریزلٹ جو تھے بہت بہتر ہو گئے تھے۔ اسی طرح جو طالبان ہیں،
طالبان نے اور یہ افغانستان کے جو فائٹرز ہیں انہوں نے تو یہ جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے انہوں نے تو تقریباً کوئی 2-3 اشرے لڑا ہے. پہلے افغان رشین وار کے اندر بھی گوریلا وارفیئر ہوتی رہی ہے. ابھی یہ جو 20 سال یہ والی جنگ ہوئی ہے یہ بھی ساری کی ساری گوریلا وارفیئر ہے. تو مطلب یہ ہوا آج کی دنیا میں گوریلا وارفیئر کے اندر کچھ سب سے زیادہ بڑے کوئی ایکسپرٹس ہیں تو وہ طالبان ہیں. اور پاکستان آرمی اس سلسلے میں اگر وہ ان سے کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو سیکھنی چاہیے، کیونکہ جو وارفیئر ہوتی ہے اس کے اندر جو دماغ ہوتا ہے بعض اوقات ایک چھوٹی سی چیز جو ہوتی ہے وہ اپلائی کر کے ایک چھوٹی سی ٹیکٹک سے اپلائی کر کے آپ بہت بڑی سکسیس حاصل کر لیتے ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کائنات کی شخصیت کوئی نہیں تھی کہ جن کے پاس علم، دانش، فراست ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن جب غزوہ خندق کا واقعہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خندق کھودی تھی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کھودی تھی. یعنی مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا تھا. وہ صحابی رسول تھے، رتبے میں اور اپنی فہم و فراست میں ہر چیز میں حضور علیہ السلام سے وہ نیچے تھے، لیکن چونکہ مشورہ اچھا تھا تو پھر حضور علیہ السلام نے لے لیا. میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی ملٹری وارفیئر کے اندر، ملٹری سائنس کے اندر، کہ ملٹری سائنس کے اندر اگر مشورہ ایک صحابی بھی حضور کو دے رہا تو حضور فالو کرتے تھے. اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا اسوہ بھرا ہوا ہے صحابہ کے مشوروں سے، کتنی ہی چیزیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے نیچے آپ آ جائیں، یہ جو قسطنطنیہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو پھر ایک اپلائی کی نا ٹیکنالوجی اینڈ کے اوپر کہ جس کو اپلائی کر کے وہ فتح ہوا، سلطان محمد فاتح کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اسی طرح آپ آ جائیں برِ صغیر کے اندر، آ جائیں برِ صغیر کے اندر جو منگول تھے، منگول جو تھے وہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے وہ مینار بنا رہے تھے پورے کے پوری عرب ورلڈ کے اندر. یہ جو بغداد تھا پوری کی پوری یہ جو مسلم دنیا تھی تباہ کر دی تھی انہوں نے. جو منگول یلغار تھی وہ رک نہیں رہی تھی، وہ سب کانٹیننٹ کے اندر بھی آ گئی. جب سب کانٹیننٹ کے اندر آئی ہے منگولوں کی تو جو مین پاور تھی، جو اسٹرینتھ تھی وہ بہت زیادہ تھی. لیکن جب وہ ادھر آئے ہیں تو سب سے پہلے بلبن نے، ذل الہی سلطان بلبن جو ہے اس نے منگولوں کو روکا اور اس کے بیٹے پرنس محمد نے روکا. انہوں نے اپنی بہتر ملٹری ٹیکنیک سے روکا. یعنی بعض اوقات ملٹری ٹیکنیک اتنی کارگر ہوتی ہے کہ آپ اتنے بڑے اینیمی کو وہ ٹیکنیک اپلائی کر کے روک دیتے ہیں، رونت دیتے ہیں. اس کے بعد بلبن کے بعد سلطان علاء الدین خلجی نے روکا انہی منگولوں کو. اس کے بعد آپ آ جائیں اسی برِ صغیر کے اندر کہ جب ظہیر الدین بابر آتے ہیں اور مشہور جنگ ہوتی ہے پانی پت کی. مشہور جنگ یہ جو پانی پت کی ہے یہ 21 اپریل 1526 صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے. اور اس جنگ میں جو اینیمی کی نومیریکل سٹرینتھ ہے وہ ہے 1,00,000. جو ابراہیم لودھی کے جو ٹروپس تھے وہ 1,00,000 تھے. بابر کے کتنے لوگ تھے؟ 12,000. کیسے جنگ جیتی؟ مرائل تھا ہائی، موٹیویشن تھی، چیزیں تھیں. اس کے بعد اربر جو اس کے جو گھوڑے تھے وہ زیادہ تھے، لیکن اس کے علاوہ اس نے بہتر ملٹری ٹیکنیک اپنائی، اس کو اپلائی کیا اور ابراہیم لودھی کی جو فوج ہے اس کو شکست دے دی. اور اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جو بابر کا بیٹا تھا ہمایوں نے شکست کھائی ہے شیر شاہ سوری سے وار آف چوسا کے اندر، جو 1539 کے اندر مشہور وار ہوتی ہے. اور اس کو شکست دے کے شیر شاہ سوری پورے سب کانٹیننٹ کا رولر بن جاتا ہے. صرف کیا کرتا ہے کہ جو ملٹری ٹیکنیک ہے، وہ جو اس کی ٹیکٹکس ہے وہ بہتر اپلائی کرتا ہے، اس کو اپلائی کرنے سے وہ پوری کی پوری جنگ جیت جاتا ہے. تو اسی لیے ادھر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹیکنیک اور وارفیئر کے اندر طالبان سے اگر کچھ چیزیں اچھی مل جائیں سیکھنے کے لیے تو یہ کوئی ایسی بات غلط بات نہیں ہے، یہ سیکھنا چاہیے. اور اس سے کیا ہوگا؟ ایک طرف تو یہ ہوگا کہ ہماری آپس میں انٹیگریشن بڑھے گی. دوسرا ہم یہ بتائیں گے ابھی کہ یہ جو ہندوستان ٹرین کرتا رہا ہے نا اشرف غنی حامد کرزئی کے ٹائم، یہ افغانی کیڈٹس کو، وہ ٹریننگ سب کے سامنے اب نظر آئی ہے کہ وہ فوج جو لڑے بغیر سرنڈر کر گئی ہے. اور ابھی جو ہم افغانستان کے لوگوں کو، افغانستان کی فوج کو ٹرین کریں گے، ان کو کیڈٹس کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے اندر ٹرین کریں گے، وہ تربیت کا فرق نظر آئے گا. اور اس سے ہم طالبان کو یہ بات کریں گے، افغان گورنمنٹ کو یہ بات کریں گے کہ آپ اپنے فوجی جو افسران ہیں ہماری ملٹری اکیڈمی میں بھیجیں، ان کے لوگ ہماری ملٹری اکیڈمی میں آئیں گے. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، سجیشن کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کو کہیں کہ جو آپ کے کچھ
جو کمانڈرز ہیں جو وار کے اندر رہے ہیں وہ ایز ڈائریکٹنگ سٹاف جو پاکستان کے جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر کچھ لوگوں کو ایز این انسٹرکٹر لے لیں، آپ ایز اے ڈی ایس لے لیں انفینٹری اسکول میں، اسٹاف کالج کے اندر، اور یا این ڈی یو کے اندر بھی وزٹنگ کے اندر آپ ان کے لیکچرز رکھ سکتے ہیں. پرٹیکولرلی یہ جو ینگ آفسرز کے کورسز ہیں، وائیوز ہے، ایم سی سی ہے، اور یہ اسٹاف کورس تک اس سطح تک آپ جو ہے طالبان کے کچھ لوگوں کو ایز این انسٹرکٹر بھی لے سکتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ جب آپ کہیں گے جی ہم آپ کو ایز این انسٹرکٹر ادھر لے رہے ہیں اور آپ اپنے جو کیڈٹس ہیں آپ ان کو ہماری طرف بھیجیں، اور آپ کے جو کمانڈرز ہیں ان کو ہم مزید جو بڑی وارفیئر ہے اس کے گر سکھاتے ہیں، اور کچھ چیز آپ ہمیں بھی سکھا دیں. یہ ٹو وے ٹریفک ہو جائے گی، اور اس سے یہ ہوگا ان کو بھی تھوڑا سا یہ وہ اعزاز فیل کریں گے. دے ول ٹیک اٹ لائک اے پرائڈ کہ پاکستان کی فوج ہمیں اپنے ملٹری انسٹیٹیوشنز کے اندر ایز اے ڈائریکٹنگ سٹاف لے رہی ہے. اور اس سے پاکستان کی ایک تو انٹیگریشن بڑھے گی، اسٹرینتھ بڑھے گی، اور سیکھنے کو ملے گا، 100% ملے گا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے جو سب سے بڑے جو ملٹری جینیسز تھے، جرنیل تھے، ان کو شکست دی ہے. اور وہ شکست ایسے نہیں ہوئی کہ انہوں نے صرف کوئی ادھر کیا کہتے توکل کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آیتیں پڑھ کے اور وہ پھونکے مار رہے تھے. ناٹ ایٹ آل. ملٹری انہوں نے ٹیکنیک اپنائی ہے. صرف ان کے پاس تو اسمال آرمز تھے، ان کے پاس اتنی بڑی ایئر فورس تھی، ان کے پاس دنیا کی سب سے بہترین ملٹری مشین تھی، اور سب سے بڑے دماغ تھے جو ادھر آ کے لڑائی کروا رہے تھے. یعنی اسٹریٹجک اور گرینڈ اسٹریٹجک لیول کے اوپر جنرلز تھے، ٹیکٹیکل لیول کے اوپر ان کے نیچے جو فیلڈ آفسرز تھے، ان کے کمانڈنگ آفسرز تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ساری وارفیئر لڑوا رہے تھے. لیکن سارے کے سارے افغانی طالبان نے فیل کر دیے. تو معاملہ یہ کہ کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس بہتر چیز تھی. سو گوریلا وارفیئر کے اندر پاکستان آرمی کو چاہیے یہ کہ سجیشن کے طور پہ، جیسے آپ نے ایل آئی سی کے چیپٹر کو، ایل آئی سی والے پورشن کو اپنے ملٹری سلیبس کے اندر شامل کیا ہے، اسی طرح طالبان ٹیکٹکس کے نام سے یا کوئی بھی آپ اس کو ٹیکٹکس کا نام دے دیں، آپ اپنے ملٹری کورس میں شامل کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ان کو پرائیڈ بھی ملے گی اور دوسرا پاکستان کو سیکھنے کو بھی ملے گا. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ایسی سجیشن ہے کہ جس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے پازیٹیولی، کیونکہ سیکھنے کی چیز اور اچھی چیز کہیں سے بھی ملے تو لینی چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.